قریب ان کو حامد کو فون کر دیں، نہ بلائیں میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں۔ حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں عالم غیر عالم کی قید نہیں ہے، مرد عورت کی قید نہیں ہے، بادشاہ مزدور کی قید نہیں ہے، مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں ہے، اور یہاں امیر غریب کی قید نہیں ہے، یہاں کسی چیز کی قید نہیں ہے، صرف ایک قید ہے من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم ہے آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم اس چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ لیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ جو جوش میں آئے دریا رحم کا، جو جوش میں آئے دریا رحم کا، قبر ست سالہ ہو فخر اولیاء، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جذب فرما لیتے ہیں، انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، جذب فرما لیتے ہیں۔ جیسے مقناطیس میں کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، تو جس رب نے مقناطیس میں کھینچنے کی اتنی طاقت رکھی ہے اس کے اندر کھینچنے کی کتنی طاقت ہوگی؟ اگر ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا لے اور اس کو زور سے اپنے بازوؤں سے جکڑ لے، اور کوئی بھی اور چاہے میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی، لیکن کوئی بھی طاقتور گنڈا دو مکے مار کر ماں سے بچے کو چھین سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مقناطیس کے خالق اور مالک ہیں، جسے کھینچ لیتے ہیں، پھر اسے ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں، چاہے وہ فلم کی ایجنسی ہو، چاہے گانے کی ایجنسی ہو، چاہے نامحرم کو دیکھنے کی ایجنسی ہو، چاہے تکبر کی ایجنسی ہو، چاہے عجب کی ایجنسی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے اسے کھینچ نہیں لے سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کھینچ لیں، جسے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پیار کر لیتے ہیں، اسے پھر کوئی کھینچ نہیں سکتا۔ وہ معصوم نہیں ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ معصوم نہیں ہوگا، لیکن خدا نخواستہ پہلی بات یہ کہ وہ گناہ کرے گا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو وہ اس گناہ پر قائم نہیں رہے گا، جلد توبہ کر لے گا۔ جیسے مچھلی ہے، اس کو اگر 100 دفعہ شکار کیا جائے اور پھر اس کو بار بار پانی میں ڈالا جائے، 101 مرتبہ شکار کر کے کہا جائے کہ مچھلی تمہیں شرم نہیں آتی، تجھے ہم نے اتنا شکار کیا ہے، بار بار پانی میں ڈالا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی، تو مچھلی کہے گی کہ شرم میں تو میری موت ہے، پانی تو میری حیات ہے، تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، پانی سے میں کیسے شرم کروں گی؟ اگر شرم کروں گی تو میں مر جاؤں گی۔ حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اب معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹیں 100 بار منانا ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف توجہ کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے جذب فرمانے لگے ہیں۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تعویذ لینے گئے، اللہ والے بن گئے۔ میں خود اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنائے، فرمائے اللہ والا بنائے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ والا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کا غلام ہوں، اور ان کی غلامی کے صدقے اللہ تعالیٰ جلد اللہ والا بنا دیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے جوڑا، اس کے بعد جو ہمارے گاؤں سے ہمارے خاندان سے جو رسمیں نکلی، اور پھر جو اللہ تعالیٰ دین کا اپنا کام لے رہے ہیں، تو یہ سب حضرت والا کی برکتیں ہیں۔ میں تو کتابیں لینے گیا تھا،
ہمارے بھائی کی شادی میں کسی نے کتاب ہدیہ کی، تو وہ کسی نے ٹافی ہدیہ کی، تو مجھے وہ ٹافی پسند آئی، میں ٹافی لینے بھائی کے پاس جاتا تھا، بھائی مجھے دے دیتے تھے ٹافی۔ ایک دن بھائی کو میں نے کہا ٹافی دیں، تو وہ لیٹا ہوا تھا، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہنس کر کہا کہ آپ کو برا نہ لگے تو ٹافی خود نکال لیں، لے بھائی ٹافی لینے گئے، حضرت والا کی کتابیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں، پھر دوسرے کی مرضی کے جذب ہونے کے بعد بھی اللہ والا نہ بنے۔ جس طرح حضرت والا کے دارالعلوم میں اس فقیر کا ہفتے میں 5 دن بیان ہوتا ہے، مغرب کے بعد 10-15 منٹ کے لیے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ دوستو آپ تو خوش نصیب ہو، جب اس طرح میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ماحول دیا ہے، صبح جب آپ اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، مدرسے کی تیاری کرتی ہیں، چاہے آپ ناشتہ کرتی ہیں، چاہے آپ کپڑے بدلتی ہیں، جتنے بھی کام آپ کرتی ہیں، واش روم میں جانا، تیار ہونا، ناشتہ کرنا، ہر لمحے آپ لوگوں کو ثواب مل رہا ہے۔ پھر آپ کس ماحول میں ہو، قرآن پاک کی صدائیں آ رہی ہیں، آپ کس ماحول میں ہو، حدیث پاک کی تکرار ہو رہی ہے، آپ کس ماحول میں ہو جو جنت کی زبان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جو قرآن پاک کی زبان ہے، عربی آپ سیکھ رہی ہیں، لکھائی آپ کی بہترین ہو رہی ہے۔ اب ایسا موقع آپ کو آ گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کہیں ہو رہی ہے، ترجمہ آپ سمجھ رہی ہیں، جہاں دوزخ کا ذکر آ رہا ہے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، جہاں جنت کا ذکر آ رہا ہے وہاں آپ کو مزے آ رہے ہیں، دروازہ بند کر دیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ کچھ بچیاں نزدیک رہتی ہیں، کچھ دور رہتی ہیں، اب دور سے آ رہی ہیں تو ہر قدم پر ان کو ثواب مل رہا ہے، آ رہی ہیں بس میں اور ہر قدم پر ثواب مل رہا ہے، تو آپ خوشی نصیب ہوئی نہیں۔ جب تک گھر آپ نہیں پہنچے آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کی بارش میں سنوار دیا، اور اگر آپ میں سے کوئی گناہ کرے گا تو سارے دن کو اللہ تعالیٰ نے جو پیار کیا، سارے دن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آپ پر نظر رہی، سارا دن جو آپ کو اتنا ثواب ملتا رہا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مار کر اپنے نور کو، عبادت کے نور کو ضائع کر دیا۔ دستے ماں چو پائے مارا می خورت، دستے ماں چو پائے مارا می خورت، اے اللہ کلاڑی لے کر میں اپنے پیر پر خود وار کر رہا ہوں، اگر آپ نے مجھے امن نہ بخشا، آپ نے مجھے امان نہ دی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمایا اس کی قدر کر لو۔ میرے پیارے شیخ کا شعر ہے کہ کیا عجیب معاملہ ہے ماشاءاللہ، اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اللہ تعالیٰ یہ شعر میرے دل میں پہلے اتار دے، اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے۔ کیا جملہ ہے، ایسا لگتا ہے جسے دل میں کسی نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تیر گھسیٹ دیا ہو، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، یہی ہے درد محبت۔ اگر کسی کو کانٹا چبھا ہے اور ٹوٹ جائے، اور جناب نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ وہ پی سکتی ہے، نہ وہ سو سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ناشتہ کر سکتی ہے، وہ پھانس چبھی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تیر دل میں لگے اور ٹوٹ جائے، اب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، یہی ہے درد محبت۔ اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اختر اس طرح زمین پر رہنے کی فکر کر، اپنے خدا کے غم کو، اپنے خدا کے غم کو، اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے، اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے۔ ماں باپ بھی کیا سمجھائیں گے، جس طرح حضرت والا سمجھاتے ہیں، اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک اس غم کا ایک ذرہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کی خوشیاں رکھ دی جائیں، یہ ذرہ غم کا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ لامحدود کی ہر صفت لامحدود ہوتی ہے، پھر اس لامحدود صفت میں سے اس کا ایک ذرہ بھی لامحدود ہوتا ہے۔ یہ اب بہت سے میری ماں بہن بہو بیٹیاں سوچیں گی کہ یہ غم تو بڑی خطرناک چیز ہے، پھر تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم تو بیمار ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ غم خوش نصیبوں کو ملتا ہے، یہ جائز ناجائز کا غم ہے، یہ اس بات کا غم ہے کہ جو میں کر رہی ہوں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو میں انتقام لے رہی ہوں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو میں جھوٹ بول رہی ہوں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو میں فلم دیکھ رہی ہوں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں یا خوش ہیں، جو میں ورلڈ کپ دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ خوش ہیں یا ناراض ہیں،
جو میں ماں باپ بھائی بہن سے شوہر سے چھپ کر فلم دیکھ رہی ہوں یہ میں صحیح کر، یہ غم ہے، یہ غم ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ اللہ والی بیویاں اور اللہ والے روتے ہیں، ان کو غم ہے اس لیے ہم نیک نہیں بنتے، کیونکہ نیک بننے کے بعد رونا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، اگر کوئی مرچوں والے کباب کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، سی ہو رہی ہے، اور کوئی کہے کہ بہن یہ کباب مجھے دے دو، تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تمہیں غم ہو رہا ہے، تو بہن ہنسے گی، کہے گی ارے بہن یہ تو مزے داری کے آنسو ہیں، میں کباب کیوں آپ کو دوں؟ تو جو اللہ کے بندے اور بندیاں روتے ہیں یہ مزے داری کے آنسو ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر حاضر ہوتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا ہے اے جبریل تو ابو بکر کو نہیں جانتا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں، لیکن میں وہاں سے بھیجا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھایا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور پوچھا ہے کہ ابو بکر کو اس سال پر کس نے پہنچایا کہ اتنا مال ہوتے ہوئے ٹاٹ کا لباس اور بٹن کی جگہ کانٹے؟ اے جبرائیل اس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا پورا مال دے دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے ابو بکر کو سلام دو، اور ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار فرمایا، عرض کیا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں بتاؤ بھائی یہ آنسو کس چیز کے تھے؟ اس خوشی میں تھے کہ میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو آنسو کہاں غم کے ہوئے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب مجھے میرے رب نے یہ فرمایا کہ تمہیں میں سورہ بینہ تلاوت کر کے سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ سمانی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سما کا، ہاں ابی ابن کعب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بھی لیا۔ او زارو قطار آنسو نکل رہے ہیں، کس چیز کے آنسو تھے؟ یہ خوشی کے اور مزیداری کے آنسو تھے۔ اس اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے، ورلڈ کپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھوں گی کیونکہ نامحرم ہے، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اگر مسلمان بھی ہیں تو بھی آنکھوں کا زنا ہے، درمیان میں گانے آتے ہیں، درمیان میں دوسری چیزیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان کٹ جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہی ہوگی تو دھیان کرکٹ میں لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرکٹ کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمت کرو، حضرت والا دعوت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ماں اگر نیک ہے تو سمجھو کہ پشت در پشت نیکی چلے گی ہے، ماں اگر نیک ہے، اور ماں اگر ابھی نیک نہیں ہوئی تو ماں بننے کے بعد کیا نیک ہوگی؟ نیکی اس وقت آج اختیار کرنی ہے۔ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا محبوب مشغلہ۔ جو اللہ والیاں ہوتی ہیں وہ معاف کرنے میں جلدی کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بھائی کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے میں اسے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ سوڈان کے ایک صاحب عرب آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ شیخ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو معاف نہ کرے میں حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، اتنی بڑی سزا کیوں؟ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں سے تجھے ایک ذرے کی بھیک دے رہے ہیں اور تو کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ حوض کوثر پر پانی نہیں پلائیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی چیز سے محرومی ہوئی؟ سمجھو سب چیز سے محرومی ہو گئی۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور معافی مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے،
اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا محبوب مشغلہ ہے، اس لیے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت والا دامت برکاتہم، میرے پیارے شیخ، میرے آنکھوں میرے دل کی ٹھنڈک، میرے محسن، میرا بال بال جن کے احسان تلے دبا ہوا، اللہ تعالیٰ کروڑوں جان عطا فرمائے میرے شیخ کو۔ اگر میرے پاس 100 جانیں ہوں اور ہر جان میں اپنے شیخ پر لٹا دوں تو خدا کی قسم ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت والا دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اگر مگر کیا، مارا گیا، فرمایا کہ جس کو یہ جملہ کہنا آ گیا تکبر اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر، مکھی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت، دوسری حدیث پاک ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تکبر کی 2 نشانیاں زبان نبوت سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بدر الحق و غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ اگر کوئی بیوی کہے کہ بہن مجھے نصیحت کرو، اور کوئی یہ کہے کہ تمہارے گھر میں ٹی وی ہے، اور وہ کہے کہ ہاں ٹی وی ہے، اب یہ کہے کہ پہلے ٹی وی نکالو پھر میں نصیحت کروں گی، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یا ایک آج کل بیماری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکی لڑکی کو پسند کرتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کراؤ، لیکن کسی سے پوچھو مت، تمہاری عزت نہیں رہے گی، جائز بھی نہیں ہے کسی سے پوچھنا یا اس پر طنز کرنا یا اس پہ الزام لگانا کہ تم فلانی سے یہ محبت کرتی ہو، تمہاری نظر میں فلانی اچھی ہے، تو یہ کہنے والے کی پکڑ کا خطرہ ہے اور دوسرے کی نظر میں یہ گھٹیا ہو جائے گا۔ اگر فرض کرو ہو بھی تو تمہارا کیا واسطہ، تم اپنی اصلاح کرو۔ اگر اس کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، دوزخ کے راستے پر چل رہی ہے، چلنے دو، لیکن اس طرح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ تم اس کو پسند کرتی ہو، نہیں میں نے تو خود تمہیں دیکھا، تمہارا انداز ایسا تھا، یہ بھی غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ سیدھا سیدھا تقویٰ کی طرف نظر رکھیں، سیدھا سیدھا ایک سانس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ علم مبارک ہے لیکن اس سے زیادہ مبارک اس علم پر عمل کرنا ہے۔ اگر اتنے گھنٹے دین کے اندر کوئی لگائے اور قرآن پاک اور حدیث پاک، دین کا علم، جائز ناجائز کا علم، حلال حرام کا علم، پاکی ناپاکی کا علم، اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ کی سزا یہ، غیبت کی سزا یہ، تکبر کی سزا یہ، بدنظری کی سزا یہ، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی سزا یہ، شوہر سے بدتمیزی کی سزا یہ، اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو کیا اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج پہنائیں گے؟ اور بار بار کہتا ہوں کہ خاتون ہے، وہ کسی گھر میں پوچھا لگاتی ہیں، جی پوچھا لگاتی ہیں، شیشے صاف کرتی ہے، بیت الخلا صاف کرتی ہے، لیکن وہ سنت اور شریعت پہ عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتی۔ یہ رابعہ بصریہ ہے، دلیل قرآن پاک کی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے سوائے وہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت مجدد نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ یہ جملے جو صبح و شام 3 بار کہہ دے تو انشاءاللہ تکبر نزدیک نہیں آئے گا۔ اپنا نام لگا کر کہے کہ یا اللہ تعالیٰ فیروز کمینہ نالائق ہے اور سب دنیا کے مسلمانوں سے فی الحال معلوم نہیں کس کی کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ ایک خاتون شرعی پردہ نہیں کرتی، ایک خاتون شرعی پردہ نہیں کرتی، ایک کرتی ہے۔ اب شرعی پردہ کرنے والی نے اس کو اگر حقیر سمجھا ماری جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی جو آپ کی نظر میں نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو جنت میں بھیج دیں۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ زانیہ عورت، اس کے بعد کتنی نیکیاں تھیں، ایک ہی نیکی نے کام بنایا کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور زانیہ عورت ہے اور دوپٹے سے موزہ باندھ کر اس کو منہ میں پانی دیتی ہے، وہ پانی سے بچ جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک ہی عمل تو تھا۔ اور اے اللہ میں کمتر حقیر نالائق ہوں، تمام دنیا کے کافروں سے اور جانوروں سے، سور اور کتے سے فی المحال خاتمے کے اعتبار سے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اللہ والے نے خواب میں لالا جی کو دیکھا، ہندو لالا جی کا، لالا اور جنت میں گھوم رہا، کا لالا جی جنت میں کیسے؟ کہا ارے مسلمان بھائی مرنے سے پہلے ان کہہ دی تھی، کیا مطلب؟ کا کلمہ پڑھنا نہیں تھا، مرنے سے کچھ دیر پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا، بتاؤ سیدھا جنت میں گیا نہیں گیا؟ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مرغی خرید کر لایا، 6 مہینے کے بعد پیسہ جمع کر کے بیوی سے کہا کہ اچھا بنانا، بیوی نے کہا میں اچھا بناؤں گی،
یہ تھک کر آیا، اس نے مرغی کھائی تو بیوی سے بھول میں نمک ڈبل پڑ گیا. 6 مہینے تک اس نے مرغی نہیں کھائی تھی. آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ میں نے تو دوپہر کا بھی کھانا نہیں کھایا مرغی کی وجہ سے، اور یہاں تو نمک تیز ہے. آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ میں آپ سے ایک سودا کرتا ہوں، بیویوں کی سفارش کا آپ نے قرآن پاک میں فرمایا میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دینا. جی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا کچھ کام ہوا تمہارا؟ کہا گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے میری بندی کا نمک معاف کیا تھا، پٹائی نہیں کی، گالیاں نہیں دی، لے ہم تیرے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کس کو حقیر سمجھتے ہو؟ کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنی اصلاح کراؤ، اپنی فکر کرو. اختر جگنے آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو. میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کبھی علم حجاب بن جاتا ہے، اپنی عقل لڑاتا ہے انسان کہ ایسا ہے ویسا ہے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، مجھے کیا ضرورت ہے، غلطی میری نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. ارے غلطی پر تو نے معافی مانگی تو کیا ہوا؟ مزہ تو یہ ہے کہ غلطی نہ ہو اور معافی مانگ لیا. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. دیکھ یہ شعر یہ بھی دل میں اتارنے والا ہے میرے پیارے شیخ کا شعر. دیکھ جہاں بھی ہے دھواں، دیکھ جہاں بھی ہے دھواں، آگ بھی ہے وہاں نہاں. دیکھ جہاں بھی ہے دھواں، آگ بھی ہے وہاں نہاں. کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں بدگماں. دیکھ جہاں بھی ہے دھواں، آگ بھی ہے وہاں نہاں. کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں بدگماں. اللہ والے رات دن رو رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے بد نظری سے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے بد نظری سے. اکڑ سے دوزخ جانا پڑے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگو گا. اور ماں باپ کو سے ادب سے رہو، ان کی آہ مت لو، ان کو ستاؤ مت. ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ان کے دل سے آنسو نکلتے ہیں. اس لیے اپنی فکر کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی تو اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، تو جو چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اگر اپنی اصلاح نہ کرائی، جب تو نئے گھر میں جائے گی وہاں پر تیرے نخرے کون برداشت کرے گا، وہاں تیرے ناز کون اٹھائے گا؟ اور عادتیں خراب ہونے کی وجہ سے تم ہر ایک سے لڑتی رہو گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو جھکنا پسند ہے. کسی بچی کی شادی کے دن فکس ہو گئے، اس سے گندی مذاقیں کرنا، اس سے گندے سوالات کرنا، ان سے پوچھنا کون سے کپڑے پہنو گی، پھر کیا کرو گی، جہاں منگنی ہوئی وہاں کی نامحرم کی باتیں کرنا. اس کی زندگی دوزخ والی زندگی ہوتی ہے. دوزخ کی زندگی کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات آئے گی، اس کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوگا. ایک دفعہ ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں سچی توبہ کر لو، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا درد دل مل جائے ذرا دیر کے لیے، فرمایا کہ جنت سے بڑھ کر مزہ آئے گا. پھر گناہوں میں تمہیں اپنی موت نظر آئے گی. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد کو ماں باپ پر فدا ہونا چاہیے. آپ بتاؤ کہ اگر کوئی ماں باپ ناراض ہوں یا ماں باپ سے کوئی اولاد ناراض ہے، اگر ماں باپ میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا پھر کیا قبر پر جا کر معافی مانگیں گے؟ اور سکون نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ماں باپ بیمار ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے. دل کیونکہ جسم سے کتنا بھی آپ کام لیں، دماغ سے کتنا بھی آپ کام لیں، 1 گھنٹہ سوئیں گے تھکن دماغ کی اور جسم کی دور ہو جائے گی، لیکن دل پر جو تھکن ہوتی ہے، دل پر جو دکھ ہوتا ہے وہ نیند سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس دل کے بوجھ کی وجہ سے اس کی رات کی نیندیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. لیکن شیطان کہاں چھوڑے گا؟ عالمات جتنی بن رہی ہیں، جتنی بیویاں اللہ والے یا ان کے غلاموں کے پاس جاتی ہیں، کیونکہ خواتین سے بات ہو رہی ہے نا، اس لیے خواتین کی بات بار بار کریں گے، ان پر شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ عالمہ بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچان رہی ہے. اگر یہ رابعہ بصریہ بن گئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا قیامت ڈھائے گی. اس لیے اس کے پیچھے لگو. اور جو اللہ والوں کے پاس ان کے غلاموں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں یہ پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ بغیر علم کے رابعہ بصریہ عمل کے ساتھ بن جائے گی تو کتنے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے گی، کتنے بچیوں کو گٹر لائن گناہوں سے نکالے گی. اس لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، عقل کرا دو، کیونکہ شیطان مردود ہوا تکبر سے، شیطان مردود ہوا تکبر سے.
اور تکبر کو اس نے آزمایا کہ تکبر کا ایٹم بم ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مردود کرتا ہے، اس لیے وہ تکبر کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیوں پر زیادہ آزماتا ہے۔ میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ والے آئیں دنیا میں، جتنے اللہ والے موجود ہیں، جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے، سب اپنے متعلقین کو تکبر سے، عجب سے زیادہ ڈراتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک حضرت مجدد کی بات کہ جو اللہ والا بنتا ہے سب سے آخر میں اس کے دماغ سے تکبر اور عجب نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو، اے اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کریم کریم ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں المتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، کہ استحقاق نہ بنتا ہو تو بھی دے دے۔ کریم کہتے ہیں جو بغیر منگے دے دے۔ کریم کہتے ہیں جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے دیں۔ کریم کہتے ہیں جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ یہ چار ترجمے دماغ میں انسان رکھے۔ اللہم انکا عفو کریم، اللہ کریم ہے، بغیر مانگے آپ دیتے ہیں، بغیر استحقاق کے آپ دیتے ہیں، آپ کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہیں، آپ ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دیتے ہیں، آپ ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دیتے ہیں، آپ بغیر سوال کے دیتے ہیں۔ اب دعا مانگنے کا مزہ بڑھ جائے گا۔ اللہم انکا عفو کریم، اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کریم ہے، تحب العفو، معاف کرنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اس کو معاف کر دو، اور اپنے دل کو اس کے سے انتقام کے لیے خالی کر دو، اس کے معافی مانگے بغیر اس کو معاف کر دو، اور دل میں انتقام کی آگ نہ پکاؤ۔ تمہارا دل جب غیر اللہ سے خالی ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی۔ اللہ دیکھو نا، ایک آدمی غلطی پر ہے، اب وہ نصیحت نہیں مانگ رہا کسی سے اصلاح نہیں کرا رہا، کوئی نصیحت کرے تو اس کی بات نہ سنے، تو آپ بتاؤ کہ تکبر کی ابتدا شروع ہوئی نہیں ہوئی؟ تکبر کی ابتدا شروع ہو گئی کہ حق بات کو قبول نہ کرنا، اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا، جس کو معاف نہیں کر رہا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے جبھی تو معاف نہیں کر رہا، اپنی نیکیاں نظر میں ہیں جبھی تو معاف نہیں کر رہا۔ ارے میاں یہ نیکیاں حضرت فرماتے ہیں ذرا سا تکبر آیا سب گئی، بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس میں گھسے گا اس کے سر کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اے اللہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے۔ ہمارے پیارے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، کسی کا محبوب مشغلہ مچھلیاں پکڑنا ہے تو کوئی اسے جال میں اگر مچھلیاں ڈال دے تو اس کے مزے کا کیا حال ہوگا؟ کسی کا محبوب مشغلہ ہرن کا شکار کرنا ہے، اگر کوئی ہرن سامنے اس کے لے آئے پسٹل کے سامنے اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اے اللہ معاف کرنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے، تو آپ کے محبوب مشغلے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے نا۔ آپ کا یہ حضرت والا کا آشکانہ تفسیر ہے کہ آپ کا محبوب مشغلہ معاف کرنا ہے تو اللہ آپ کے اس محبوب مشغلے کے لیے کچھ تو چاہیے۔ میں آپ کے اس محبوب مشغلے کے لیے گناہوں کی گٹھلیاں لایا ہوں، فاعف عنی، اے اللہ دیر نہ کیجیے، فوراً فائر کر دیجیے، ہمارے سب گناہوں کی دھجیاں اڑا دیجیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے معافی اس طرح مانگو کہ فرشتے رو پڑیں، عرش اعظم ہل جائے، ہلے گا نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں آ جائے کہ یہ کیسا میرا بندہ ہے، یہ میری کیسی بندی ہے کہ ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار یہ روتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار یہ روتی ہے، کیونکہ کسی وقت کسی بھی بات پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ انسان بیٹھے کہ میری کیا غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے، مجھے آپ مہربانی کر کے نصیحت کیجئے تاکہ میرے دل سے تکبر نکل جائے، تاکہ جب میرا نیا گھر بسے میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں تو میں اس گھر کی خدمت کر سکوں، میں شوہر کی خدمت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کو عقل عطا فرمائے۔ جب اس بات سے بیان شروع ہوا تھا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے اس کو پھر کون دوسری طرف کھینچ سکتا ہے؟ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ میں تو گیا تھا
حضرت والا دامت برتا تم جو وہاں سے کتابیں لینے گیا تھا ہمارے بھائی. آپ دیکھو بات کہاں سے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا احسانات مالک کے ہوئے. میں حج کرنے گیا تھا 1988 میں. اس سے پہلے کسی نے کہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کام نہیں بنتا. اب ہمیں کیا معلوم کیا اللہ والے کیا نہیں, ادھر ادھر دھکے کھائے وغیرہ. ایک کتاب ملی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اللہ والا